میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ان مجلسوں میں بہت محبت سے اور عقیدت سے جاتا ہوں. یہ میرے دل کی تڑپ ہے, میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ہماری ایک چھوٹی سی ایک بھانجی ہے میری. پچھلے سال جب میں ادھر آیا اور چلا گیا گھر, تو اپنی امی سے کہتی ہے, "نتی مامو شیئن سگا." تو میں نے کہا اگر یہی محبت اور یہی عقیدت شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں. اس میں مولا علی سے محبت, اہل بیت سے محبت, افسوس ہوتا ہے لوگوں سے کہ ان سے محبت کرنا آپ اس کو کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں. ہمیں کیا کہوں, اور مولا علی سے محبت کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں. میں وہ شخص ہوں, میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں بلتستان کی باتیں کرتا ہوں اور شکر کرتا ہوں کہ ہم ایک جنت میں ہیں زندہ. یقین کریں بلتستان کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. یہاں سے آپ جائیں گے ملک کے دیگر شہروں میں, علاقوں میں, حال ہی میں 3 دن پہلے میں تانگیر گیا تھا. آپ لوگوں کو میں ایک بتا دوں, اور میں وہ حال ہی میں جو فیس بک پہ نہیں آیا ایک کمانڈر, اس کا گھر بھی دیکھ کے آیا ہوں. مجھے تو آزادی ہے نا, میں وہاں بھی جا سکتا ہوں, یہاں بھی آ سکتا ہوں. تو بہرحال تو اللہ کا شکر ہے کہ میں برملا اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں نہ شیعہ ہوں, میں نہ سنی ہوں, میں مسلمان ہوں اور میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں. بس اللہ مجھے اہل بیت کی اسی محبت میں اس دنیا سے رخصت کرنے کی توفیق عطا کر دے. وصلی اللہ تعالی. زیادہ کچھ باتیں میرے دل میں ہیں لیکن علماء کرام اور وقت کی گنجائش نہیں ہے. پہلی دفعہ دیکھو آپ لوگ سب خاموش ہو گئے. لگتا ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے. میرے حق میں دعا کرنا کہ مجھے راہ حق پہ چلنا نصیب فرما دے. بہت شکریہ میرے دوستوں بھائیوں. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. میں آپ کا مہمان ہوں, کراچی سے آیا ہوں. بہت شکریہ. میں بہت مختصر آپ کے سامنے جشن پیش کروں گا, لیکن آپ نے صرف اور صرف سننا ہے اور نعرے لگانے. باقی آپ کو میں سننے نہیں آیا, سنانے آیا ہوں. مجھ سے وعدہ کریں کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے شعر نہیں پڑھے گا. وعدہ کریں, بس سنیں گے اور نعرے لگائیں گے. محبت کے ساتھ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں بلند ترین صلوات. آج میں آپ کو بتاؤں, مکاتب میں اگر 4 خطبے اگر پڑھائے جائیں, جس طرح قرآن پڑھتے ہیں, دینیات پڑھتے ہیں, اگر ان 4 خطبات کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ولایت علی کا دعویٰ فضول ہے. 4 خطبات کو مکاتب میں, آپ کے مدرسوں میں, آپ کے دینیات سینٹر میں بطور نصاب پڑھانے کی ضرورت ہے. 4 خطبے یاد رکھیں آپ. کون سا خطبہ ہے؟ جب تک آپ ان خطبوں کے متعلق نہیں جانتے ہیں تو آپ نے علی کو نہیں پہچانا, آپ نے آئین اسلام کو نہیں پہچانا, آپ نے 13 رجب کو نہیں جانا. پہلا خطبہ کون سا ہے؟ خطبہ غدیر. خطبہ غدیر پیغمبر, جس کے پیغمبر نے 58 مواد کی صورت میں, موضوعات کی صورت میں اس خطبے کو 3 گھنٹے کے دورانیے میں 1,20,000 کے مجمع میں سنایا تھا, جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں. میں اس کے طرح آ جاؤں گا. دوسرا خطبہ مولا علی علیہ السلام کے نہج بلاغہ کا تیسرا خطبہ, جسے خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نام بھی آج سن رہے ہوں گے شاید. نہج بلاغہ کا تیسرا خطبہ, خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک خطبہ حضرت زہرا خطبہ فدکیہ ہے, وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. سمجھو, جب تک حقیقت کو سمجھیں گے نہیں عقیدہ نہیں بن پائے گا. عقیدہ معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے, بغیر معرفت کے عقیدہ نہیں. عقیدت ہر کوئی کر سکتے. عقیدت کافروں نے کیا ہے آل محمد کے ساتھ. جیسے ایک ہندو کو دیکھ, ہندو مسلمان بھی نہیں ہے, میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں, عقیدت قابل ستائش ہے, قابل نجات نہیں ہے.
عقیدہ قابل نجات ہے، عمل کو باعث سبب عقیدہ بناتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تیسرا خطبہ ہو گیا۔ پہلا یاد رہے آپ کو، خطبہ غدیر، خطبہ شقشقیہ، خطبہ فدکیہ، اور اگر بقائے اسلام کے لیے اگر خطبہ پڑھنا ہے تو ثانی زہرا، عقیلہ قریش، شریکت الحسین، زینب کبریٰ کا دربار یزید کا خطبہ پڑھنا چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں، عقیدہ کہاں ہے۔ عزیزان محترم، میں سب سے پہلے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولادت کی مناسبت سے مبقی عالم کون امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور مراجع اعظام، رہبر معظم، علماء کرام، علی ڈے کمیٹی کی جوانوں اور خصوصاً میر اسلم سحر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی فضیلت بیان کرنے کے لیے خود علی جیسے ہستی کی ضرورت ہے، چونکہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے، اے علی، خدا کو کما حقہ میں پہچانتا ہوں یا تو پہچانتا ہے، اور مجھے، فقط میں ترجمہ بتاتا ہوں، وقت نہیں ہے، اور مجھے کما حقہ میری معرفت حاصل نہیں ہو سکتا، خدا تو خالق ہے، اس نے خلق کیا ہے، اور در پہچانتا ہے اپنی مصنوع کا، اور میں پہچانتا ہوں، اس کے علاوہ علی کی حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ اس لیے میں سن رہا تھا، رہبر معظم فرماتے ہیں وہ تو شمس و قمر ہے، قرآن میں علی کے بارے میں ہیں، اگر ان میں سے کوئی آیت بھی نہ ہوتا، فقط آئے ولایت ہوتی تو کافی ہے علی کی معرفت کے لیے۔ قدم رکھتے ہی آپ کسی ایک پارچے میں لپٹے ہوئے تھے، ایک نورانی پارچے میں، کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے جو ہی زمین پر قدم رکھتے ہی سر بسجود ہوئے، سجدے میں آپ نے سر رکھا، سر رکھنے کے بعد ثم رفع، اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو بلند کیا، اپنے سر مبارک کو بلند کر کے فرمایا آذن و اقامہ، آپ نے آذان دی اور اقامت پڑھی۔ وشہد للہ بالوحدانیہ، اور خدا کی توحید کی آپ نے اقرار کی، شہادت دی، وحدانیت کی شہادت دی، اور لمحمد بالرسالت، اور پیغمبر اکرم، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے، ابھی نبوت 10 سال بعد نبوت کے اعلان ہونا ہے، اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام سجدے میں اپنی ولادت کے فوراً بعد، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد توحید کے وحدانیت کے اقرار کے ساتھ، اس کے بعد رسالت کی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، رسالت کے اقرار کی، اور صرف پیغمبر کی رسالت کے اقرار نہیں کی، بلکہ اس کے بعد بالرسالت ولنفسہ، اپنے لیے، خود اپنے امیر المومنین اپنے لیے، بالخلافت، خلافت اور ولایت کی آپ نے اقرار کیا اپنی زبان پر۔ شاعر نے اس منظر کو بڑے اچھے انداز سے کوٹ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، حیران تھی فاطمہ جائے تو کدھر سے جائے، بولی دیوار کعبہ ہنس کے بی بی ادھر سے آئے۔ حیران تھی فاطمہ جائے تو کدھر سے جائے،
بولی دیوار کعبہ ہنس کے بی بی ادھر سے آئے، ارے غیروں کے واسطے ہیں، آئے تو در سے آئے، لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے۔ خدا کی پہچان ہے، علی نے فرمایا تھا نا، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، یہ وجہ سے خدا یہ عبادت، یہ وجہ سے خدا یہ معرفت۔ دو فریزر بن خدا کو ڈھونڈا، وہ بھی علی سے گھر سے، علی کا گھر سے ملا، اور پورا اسلام ہمیں غدیر کے منبر سے ملا۔